بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 47 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ اور جب زینا زینت دی یا سجایا یا مزین کیا لہم واسطے ان کے الشیطان و شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو وقال اور کہا لا غالب نہیں ہے کوئی غالب آنے والا لکم تمہارے لیے الیوم آج من الناس لوگوں میں سے وَإِنِّي اور بے شک میں جارٌ پڑوسی ہوں لفظی طور پہ اور مراد یہاں پر ہے ساتھی ہوں لکم واسطے تمہارے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف واقعات تھے اس میدان بدر کے جنگ بدر کے ان کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا، اور یہ ایک خاص واقعہ تھا کہ جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا اور ان سے کہا کہ آج تم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا۔ اب یہ شیطان نے کن کے لیے مزین کیا؟ مشرکین مکہ کے لیے۔ کب کیا؟ جب تجارتی قافلہ مکہ مکرمہ خیریت سے پہنچ گیا، یہ جو پہلے پیغام آ چکا تھا کہ اس قافلے کو خطرہ ہے، اس قافلے کے دفاع کے لیے جو 1000 کا انہوں نے لشکر تیار کیا تھا، یہ مکہ سے چل پڑا تھا، مدینہ کے راستے میں تھا۔ پیچھے سے جب ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر مکہ پہنچ گئے، انہوں نے پھر مکہ سے دوبارہ ایک پیغام رساں بھیجا ان کے پیچھے کہ قافلہ ہم راستہ بدل کر خیریت سے پہنچ گئے ہیں، لہذا آپ لوگ واپس آ جائیں۔ یعنی جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو پیچھے سے جب پیغام آیا تو اس وقت ابو جہل کیونکہ اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا، اس نے پھر اپنے جو لشکر کے سرداران تھے ان سے مشورہ کیا کہ ابو قافلہ جو مقصد تھا وہ تمہارا پورا ہو گیا، اس کے لیے ہم جا رہے تھے، اس قافلے کا دفاع کرنا تھا، اب کیا کیا جائے؟ تو اکثریت کی رائے سرداروں کی یہ تھی کہ ہم واپس چلیں، مقصد تو اس قافلے کو بچانا تھا اور وہ تجارتی قافلہ تو پہنچ گیا خیر و عافیت کے ساتھ، لہذا واپس چلا جائے۔ لیکن یہ چیز شیطان کو قبول نہیں تھی، اور یہ جو شیطان نے حرکت کی یہ بھی غزوہ بدر کے وقوع پذیر ہونے میں ایک معاون ثابت ہوئی، اور یہ اللہ کے امر سے ہوا۔ شیطان نے کیا کہ اس نے ایک قبیلے کے سردار کا روپ دھارا، اور وہ قبیلہ بھی ایسا تھا کہ جو لڑائی میں بڑا معروف تھا، اور اس کے جنگجو بھی جو تھے بڑے مانے ہوئے سمجھے جاتے تھے۔ اس قبیلے کے سردار کی شکل میں یہ شیطان بھی اس میٹنگ میں شامل ہو گیا، اور شامل ہو کے ان کو کہتا ہے کہ تم تو بڑی بیوقوفی کرو گے اگر واپس چلے جاؤ گے، کہ یہاں سے تمہارے ہر سال قافلے آنے ہیں، اور ابھی تو ان کو گئے کوئی 1.5 سال ہوا ہے، اور ابھی سے یہ خطرہ بن گئے ہیں مسلمان وہاں پہ تمہارے قافلے کے لیے، اور اگر ان کو تم نے اس دفعہ چھوڑ دیا تو یہ تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ مضبوط ہو جائیں گے، اور تمہارے آئندہ کے لیے قافلے یہاں سے نہیں گزر پائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے واپس جانے والی غلطی نہ کرو، ابھی تو وہ کمزور ہیں اور تو اتنا بڑا طاقتور لشکر ہو، آج کے دن تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ان کو یعنی ان کے جو معاملات تھے بڑے اس نے مزین کر کے دکھائے، بڑی اس نے جیسے کہ چکنی چپڑی باتیں کر کے ایک تو ان کے فوائد گنوائے کہ تم جا کر اگر لڑائی کرتے ہو مسلمان جو بھی سب تھوڑی تعداد میں ان کا خاتمہ کر دیتے ہو تو ہمیشہ کے لیے تمہارے قافلے محفوظ ہو جائیں گے، اور اس طرح سے کر کے اس نے سبز باغ بھی دکھائے اور اچھے نتائج بتائے جانے کے، اور جب کہ جانا چاہیے اور لڑائی بھی کرنی چاہیے جا کے۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ جتنا بڑا تمہارا لشکر ہے آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس طرح کے لشکر کے ساتھ وہ کون مقابلہ کرے گا؟ کیونکہ مسلمانوں کی تعداد تو ہے بہت تھوڑی، تو وہ سارے مل کے بھی آ جائیں تو تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس پر مزید اس نے
دلیل یہ دی کہ میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میں اتنے جنگجو قبیلے کا سردار اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہارا اپنا بھی لشکر اتنا بڑا ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور ہم سب مل کے جناب ان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ بلکہ بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، جا کے ان کو مسلمانوں کو شکست دیں گے، شکست دینے کے بعد وہاں پر رکیں گے کئی دن، وہاں جشن منائیں گے، کھائیں پیئیں گے۔ مقصد کیا کہ ارد گرد کے سارے علاقے میں خبر پھیل جائے کہ کس طرح سے یہ جو قریش کا لشکر تھا اس نے ان کو شکست دی ہے اور یہ فتح یاب ہو کر انہوں نے وہاں پر کس طرح سے جشن منایا ہے۔ اس سے تمہاری طاقت کی ایسی دھاک بیٹھ جائے گی پورے علاقے پر کہ آئندہ کوئی جرأت نہیں کرے گا تمہارے کافروں کے اوپر پوری نظر ڈالنے۔ یہ اس نے مزین کر کر کے باتیں، ان کے معاملات جو تھے، اعمال جو تھے وہ دکھائے شیطان نے ان کو، اور ان کو آمادہ کیا اس بات پر کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ فلما، پھر جب تراءت، رآ یرا منا دیکھنا ہوتا ہے، تراءت دیکھا آپس میں ایک دوسرے کو، کنہوں نے؟ الفئتان، فئتان تسنیہ ہے فئتن کا، فئتن کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، گروہ یا لشکر، فئتان دو لشکر، دونوں لشکروں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی دونوں لشکر جب آمنے سامنے ہوئے، یعنی یہ باتیں اس نے پہلے بڑھ کے مار لی اور بڑے مار لی اس نے وہ پیچھے راستے میں، تو اس نے آمادہ کر لیا سب کو، اور سارے پھر اس کی دلیلیں سن کے شیطان کی ہے تو پھر وہ شیطان، تو اس کی دلیلیں ساری سب کو بڑی مضبوط لگیں۔ اسی طرح سے مضبوط دلیل دے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس نے پھسلایا تھا جنت میں بھی، تو دلیلیں تو بڑی آتی ہیں نا شیطان کو، تو اس نے پھر ان کو سب کو قائل کر لیا، اور سارے نے کہا ٹھیک ہے جی واقعی یہ تو بڑے اہم دلائل ہیں، لہذا چلنا چاہیے اور مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہم وہاں پر جشن منائیں۔ پھر جب میدان جنگ میں، اب یہ ساتھ ساتھ تھا، حوصلے بھی دے رہا تھا سب کو، شیطان اسی سردار کی شکل میں کہ میں ساتھ ہوں، چلتے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو اس سردار صاحب کا کیا بنا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں منظر بیان فرمایا ہے کہ فلما، پھر جب تراءت آمنے سامنے ہوئے الفئتان دونوں لشکر، تو ناکاسا پھر گیا، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر، علی اوپر، عقب ایڑی، عقبیہ اس کی دونوں ایڑیاں، تو پھر تو الٹے پاؤں بھاگا۔ جب وہ لشکر مسلمانوں کا سامنے آیا تو فوراً ہی اباؤٹ ٹرن ہو کے بھاگ پڑا، ناکاسا پھر گیا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، وقالا اور کہنے لگا، پھر بڑا نیک بھی بن گیا، مومن بھی بن گیا، قالا کہنے لگا، انی بے شک میں، بری ذمہ ہوں منکم تم سے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، یہ تم خود ہی آئے ہو لڑنے کے لیے، میری کوئی ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ وہ پہلے باتیں کر کر کے بڑا نواب بن رہا تھا، اور اصل میں مسئلہ کیا ہوا، اس نے دیکھ لیا فرشتوں کو آتے ہوئے، اور اسے پتا تھا فرشتوں کی طاقت کا کہ 1000 فرشتہ آ رہا ہے، اور اسے پتا ہے کہ ایک ایک فرشتہ کتنا طاقتور ہوتا ہے، اور جب 1000 فرشتے آ رہے ہیں تو یہ کیا درگت بنائیں گے، اس کو اندازہ تھا اس بات کا۔ تو جو ہی دیکھا اس نے بھاگ پڑا، اور اس وقت پھر کانوں کو ہاتھ لگانے لگ گیا، انی بری ہوں منکم، میرا تو تم سے کوئی تعلق نہیں، میں بری ہوں تم سے، انی بے شک میں، ارا دیکھتا ہوں، ما جو لا ترونا نہیں تم دیکھتے، مجھے وہ نظر آ رہا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے پتا چل گیا ہے کہ تمہارا ہونے کیا والا ہے، تو انی بے شک میں ارا دیکھتا ہوں، ما لا ترونا جو تم نہیں دیکھتے۔ تو پھر کہنے لگا کہ انی اخاف اللہ، بے شک میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے، بڑا مومن بن گیا کہ اب تو جی مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کا مقابلہ کون کر سکتا تھا، اور شیطان جو ہے یہ ضرورت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے کہا جی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے سارا پتہ ہے اللہ، اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب، بڑی شدید پکڑ کرنے والا ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ بڑی سخت ہوتی ہے، تو یہ اللہ کے فرشتے آ گئے یہ تو جو ہے تباہ کر کے رکھ دیں گے، اللہ کی پکڑ تو بڑی شدید ہوتی ہے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں چلا۔ تو پھر یہ بھاگ گیا۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان اسی ضمن میں فرمایا ہے کہ وہی جو مختلف اسباب بنے ایمانداروں کی فتح کے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ اللہ کے فرشتوں کی مدد کو دیکھ کر ابلیس جو ان کو یہ حوصلہ افزائی کا باعث بنا ہوا تھا، یہ بھاگا
اور اس سے ظاہر ہے جب لشکر میں سے ایک ایسا دستہ یا ایسا سردار جس پر وہ انحصار کر رہے تھے کہ بڑے جنگجو ہیں اور بڑے علاقے ہیں، وہ عین لڑائی کے وقت بھاگ جائیں تو پھر ظاہر ہے وہ حوصلہ پست ہوتا ہے کہ ہماری طاقت کم ہوگی، اور جو ہمیں کہہ رہا تھا کہ جناب نہیں چھوڑیں گے اور وہ خود بھاگ گیا تو خیر بنے گا کیا ہمارا. تو یہ بھی ایک حوصلہ جو ان کا توڑنے کا باعث بنا یہ واقعہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا. تو پھر فرمایا کہ اس جب یقول کہتے تھے المنافقون منافق لوگ، والذین اور وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری تھی. کیا کہنے لگے؟ یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ بیماری والے لوگ کون ہیں اور منافق لوگ کون ہیں. کہا انہوں نے کیا کہ غرہ دھوکے میں ڈال دیا ہے. ہاؤلائی، یہ ہاؤلائی جو ہے جمع ہے حاذا اور حاذی کی. حاذا یہ مذکر کے لیے، حاذی یہ مؤنث کے لیے، اور اس کی جمع ہاؤلائی، یہ سب لوگ. تو غرہ دھوکہ دیا ہے یا دھوکے میں ڈال دیا ہے ہاؤلائی ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے. اب کہا کنہوں نے اور کن کے بارے میں کہا تو انہوں نے ایمانداروں کے بارے میں. ایمانداروں کو دیکھ کر کے یہ ایماندار لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں 313 صرف تعداد میں، جن میں بوڑھے بھی، کچھ جوان بھی، کچھ بچے بھی، اور ایک گھوڑا صرف، چند تلواریں، سب کے پاس تلواریں نہیں تھیں. تو اتنا یہ کمزور سا لشکر 1000 کے جرار اور لڑاکا لشکر کے ساتھ، جو لڑائی کی غرض سے تیاری کے ساتھ آیا ہے، اس کے ساتھ جب لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے اور آمنے سامنے ہوئے، اس وقت منافقین نے اور جن کے دلوں میں بیماری تھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاگل ہو گئے. آج کل جیسے طالبان امریکہ کے سامنے اور 46 ملکوں کی فوجوں کے سامنے کھڑے ہوئے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. یہاں سے گئے پاکستان آرمی کے آفیسرز گئے منانے کے لیے طالبان کو، اور یہ اسامہ بن لادن ایک بندہ ہے، دے دو اس کو، کیا فرق پڑتا ہے، ورنہ وہ تو تمہارا برکس نکال دیں گے. ساری دنیا مل کے آ رہی ہے یو این او کے جھنڈے کے نیچے، اور وہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا مان لو ان کی بات. علماء کے وفد یہاں سے گئے، ان کے مسلک کے جو علماء تھے انہوں نے جا کے منتیں کی کہ یہ آپ بات مان لیں اور یہ اسامہ کو ان کے حوالے کر دیں. لیکن انہوں نے جو اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی تھی، جس بات کا ان کا کلچر بھی اجازت نہیں دیتا تھا کہ ایک پناہ گزین جو ہے بلا کسی جرم کے، بغیر کسی جرم کے اس کو خام خواہ پڑھ کے دے دیا جائے، یہ ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم جھیل لیں گے سارا کچھ لیکن اپنے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اللہ اکبر. تو اس وقت بھی دنیا نے کیا کہا، ان کو پاگل ہو گئے. کہاں طالبان ٹوٹی جوتیوں والے اور جن کے پاس صرف کلاشن کو اور ٹوٹی ٹوٹی بندوقیں ہیں، تو یہ دنیا کا مقابلہ کریں گے، پوری دنیا کے جدید ہتھیاروں کا مقابلہ کریں گے، یہ پاگل ہے. اللہ اکبر. اور ہمارے بھی اس وقت کے جو سپہ سالار تھے، اللہ تعالیٰ اس کے غلطیوں سے درگزر فرمایا، دنیا سے چلا گیا، تو اس نے امریکہ کے سامنے لیٹنے کو اپنی بہت بڑی فتح قرار دیا کہ جناب ہم نے تو اپنے ملک کو بچا لیا، ورنہ اگر ہم ان کی بات نہ مانتے تو انہوں نے تو ہمارا برا بنا دینا تھا. یہ الفاظ سے باقاعدہ ان کے کہ ہمیں بھی اس طرح سے برباد کرنا تھا جیسے ان کو افغانیوں کو برباد کیا، اور ہم نے تو ان کی باتیں مان کے ان کے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف غداری کر کے ہم نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا. یہ انہوں نے کہا. اصل میں یہ سوچ کن کی ہوتی ہے؟ منافقوں کی اور دلوں کے بیمار لوگوں کی، جو یہ کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں وہ منافق ہیں. ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں، دلوں کے اندر بیماری ہے. اور یہاں ویسے جن بیمار لوگوں کا ذکر ہوا ہے نا، اس کی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لوگ مراد ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی ان کے دلوں میں اسلام ابھی پوری طرح سے راسخ نہیں ہوا تھا، اور اسلام کی طاقت کا اور اللہ کی عظمت کا اور وسیع طور پہ اندازہ نہیں تھا. تو مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ تھے، وہ منافقین نہیں تھے لیکن دلوں میں کمزوری رکھتے تھے ابھی ایمان کی. اس کمزوری کو یہاں پر بیماری قرار دیا ہے کہ منافقوں نے کہا، اور جو ذرا کمزور ایمان والے لوگ تھے جن کے دلوں میں یعنی ایمان کی کمزوری کا مرض تھا، ان سب نے یہ کہا کہ پاگل ہو گئے،
لگتا ہے ان کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا ہے، ان کو کسی فریب میں مبتلا کر دیا ان کے دین نے کہ اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے لگے۔ تو کیوں ایسا لوگ کرتے ہیں؟ کیوں فلسطین کے چند 100 یا چند ہزار لوگ ہوں گے وہ اسرائیل کی اتنی بڑی طاقت اور اس کے پیچھے کھڑے ہوئے سارے یورپ کے سامنے ڈٹے ہیں؟ کس بنیاد پر وہ کھڑے ہیں؟ دنیا آج ان کو بھی بیوقوف کہتی ہے کہ بہت غلط کیا حماس نے اس کے اوپر میزائل پھینک کے اسرائیل کے اوپر، بہت حماقت کی انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ٹکر لے کے۔ لوگ آج کل ان کو بھی بیوقوف کہتے ہیں، لیکن جو کہنے والے ہیں ان کو اس آیت پہ غور کرنا چاہیے کہ جب بھی کبھی کمزور مسلمان اپنے مشن کے اوپر اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے ڈٹتے ہیں کافروں کے خلاف، چاہے وہ جتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، وہ غلط نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ تائید کرتی ہے آیت مبارکہ ان سب لوگوں کی۔ وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں ایسا؟ باوجود اپنی ظاہری تمام کمزوریوں کو جاننے کے پھر بھی وہ ڈٹتے ہیں۔ کیا ان کو موت اچھی لگتی ہے؟ ان کو اپنی تباہی، ان کو اس سے تباہی سے پیار ہوتا ہے؟ ان کو کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی ہے۔ لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہ کسی فریب میں مبتلا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چڑیا جو ہے وہ باز کے ساتھ جناب لڑائی کر کے، اور چڑیا جو ہے وہ جیت جائے، اور یہ چڑیا کملی ہو گئی ہے، باز کے ساتھ ٹکرانے لگی ہے۔ دھوکے میں ڈال دیا ہے، غرہ دھوکے میں ڈال دیا ہے حوالہ ان لوگوں کو دینوں میں ان کے دین نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی دھوکہ نہیں ہے، تمہیں عقل کوئی نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ومن اور جو شخص یتوکل توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اللہ اللہ پر، تو فإن اللہ، بس بے شک اللہ عزیز حکیم، تو غالب حکمت والا ہے۔ غلبہ تو اللہ کا ہے نا، بڑی سے بڑی طاقت کیا وہ اللہ کی طاقت سے بڑی ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا مل جائے اور کسی مسلمان کو یا کسی مسلمان جتھے کو وہ تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لے، ٹھان لے کہ ہم نے ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا، جیسا کہ اسرائیل نے اپنی طرف سے پورا ایک عزم کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر ان کی تقریریں، ان کا عملی مظاہرہ وہ اس بات کا کر رہے ہیں کہ ہم نے غزہ میں کسی ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑنا اور ختم کر دینا ان کو اس روئے زمین سے۔ اور یہ اپنی اس نفرت کا اظہار جگہ جگہ اور بار بار مختلف، یعنی بمباری مسلسل کر کے، ہر چیز کو تباہ کر کے، اسپتالوں اسکولوں کو تباہ کر کے انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور ابھی بھی آج کی ایک خبر تھی کہ انہوں نے ایک مسلمان عورت جو تھی وہ اپنے بچوں کو اسکول لے کر جا رہی تھی، یہودی ایک جو تھا اس نے چقو لے کے اس پہ حملہ کیا اور اس کو بچوں کے سامنے شہید کر دیا خنجر مار مار کے۔ وہ صرف نفرت کا اظہار ہے کہ ان میں سے ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا، بلکہ ان کی یہ باقاعدہ نعرہ ہے کہ ایک مسلمان کسی خاتون حاملہ کو ہم مارتے ہیں تو ہم 2 قتل کر رہے ہوتے ہیں، ایک جو اس کے پیٹ کے اندر ہے وہ بھی اور ایک اس کو بھی، اور اس سے ہم بہت بڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ ان کی آئندہ نسلیں ہم ختم کرنا ہے۔ یہ ان کے عزائم ہیں، یہ ان کی سوچیں ہیں، لیکن یہ وہ کرتے ہیں ایسا اور وہ سوچتے ہیں ایسا۔ ایماندار لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیوں ڈٹتے ہیں ایسی کمزوریوں کے باوجود؟ اس لیے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے، اللہ کی طاقت جو ہے اس پر بھروسہ وہ کرتے ہوئے ان کے خلاف ڈٹتے ہیں۔ لہذا جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ڈٹا ہے نا، اس کو تم دھوکے بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ سے بڑی طاقت ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ غلط نہیں کر رہا، وہ بیوقوفی نہیں کر رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 313 ساتھیوں کے ساتھ 1000 کے ساتھ لشکر لڑا کے کوئی بیوقوفی نہیں کی، کوئی حماقت نہیں کی، جس طرح سے کہ منافق اور بیمار دل لوگ سمجھ رہے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پر بھروسے کی وجہ سے ہے۔ یہی اللہ پر بھروسہ طالبان نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سخرو کیا۔ یہی اللہ پر بھروسہ فلسطینی مجاہدین کا ہے، اور 50 دن کی 1.5 مہینے کی پوری ان کی کوشش کے باوجود ابھی تک بھی وہ اللہ کے فضل سے برابری کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ تو ایک طرف پوری دنیا کا کفر ہے اور ایک طرف وہ چند نہتے بے یار و مددگار تمام کے تمام جو 57 اسلامی ممالک ہیں، یہ بالکل ایک ہی بلی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ان کی زبانی امداد کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، عملی امداد تو بہت دور کی بات، لیکن وہ صرف اللہ کے بھروسے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ جو لوگ بھی اس طرح سے ڈٹتے ہیں وہ اصل میں اللہ کے بھروسے پر ڈٹتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں
मुनाफिक लोग और दिलों के बीमार लोग ये समझते हैं कि इनको इनके दीन ने धोखे में डाल दिया है, ये बहुत गलत कर रहे हैं, किसी फरेब में आ गए हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह पर भरोसे का मामला है। वमन यतवक्कल अलल्लाह, और जो शख्स तवक्कुल करता है अल्लाह पर, फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुल हकीम, बड़ा गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। वलौ तरा, और काश के आप देखें कि काफिर मुसलमानों को काफिरों के खिलाफ डटने को बेवकूफ़ी कहते हैं। और भाई क्या होगा, मौत आ जाएगी, शहादत मिल जाएगी, तो ये तो एक बड़ा अजीम रुतबा है। तो खुद क्या काफिर जो है ये मौत से बच जाते हैं? ये इस्लाम दुश्मनी करके और अपनी इन सारी, और ये मुनाफिक लोग जो हैं वो इस तरह की बातें करके क्या ये खुद बच जाते हैं? काश के आप देखें, इस जब यतवफ़्फ़ल लज़ीना, फौत करते हैं उन लोगों को, काफिर जो काफिर हुए, अल मलाइका, तो फरिश्ते, यानी फरिश्ते जब आकर इन काफिरों की जानें निकालते हैं, काश कि आप इनकी उस वक्त बनती हुई दुर्गत देखें। ये मतलब है, इनकी जब जान निकालते हो दुर्गत बनती है ना, फरिश्ते जब इनकी जो दुर्गत बनाते हैं, काश कि आप वो देखें। तो फिर ईमानदारों का ये जो डटना है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की रज़ा की खातिर, ये बेवकूफ़ी महसूस ना हो कि ये जो दूसरे लोग हैं, काफिर लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं, ये कितने बदनसीब हैं कि इनके साथ मौत के वक्त क्या होता है। मुसलमान तो जामे शहादत नोश करके वो दुनिया में ही अपना खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले जन्नत में अपनी जगह देख लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शहीद, उसका खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले उसके सारे गुनाह भी माफ़ कर दिए जाते हैं, जन्नत में उसका ठिकाना उसको यहीं दिखा दिया जाता है। अभी दुनिया में उसकी जान निकल रही होती है, वो जन्नत में अपना ठिकाना देख रहा होता है। अल्लाह अकबर। बल्कि शायद आप में से किसी ने देखी भी हो, एक फलस्तीनी मुजाहिद शहीद हो रहा था, तो शहीद होते हुए उसकी वो हंस रहा है और सुभान अल्लाह, अल्लाह की जन्नत कितनी खूबसूरत, इस तरह की वो बातें करते करते वो शहीद हुआ। तो वो बिल्कुल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान, उसकी वो तस्दीक महसूस हो रही थी, उसकी वो वीडियो अभी भी यकीनन वो होगी इंटरनेट के ऊपर। तो अल्लाह के बंदे वो अल्लाह के भरोसे पर डटते हैं। ये लोग जो समझते हैं इस तरह की चीज़ को बेवकूफ़ी, तो क्या ये मौत से बच जाते हैं? काश के आप देखें, वलो तरा, काश के आप देखें, इस जब यतवफ़्फ़ल लज़ीना, फौत करते हैं उन लोगों को, काफिर जो काफिर हुए, अल मलाइका, तो फरिश्ते, यज़रिबूना, तो वो मारते हैं, वजूहहुम, उनके चेहरों पर, व अदबारहुम, और इनकी पीठों पर। फरिश्ते इनकी जान निकालते हैं, इनकी जान निकलती नहीं है तो फिर इनके मुंह पर भी मारते हैं, इनकी पीठों पर मारते हैं इनकी जान निकालने के लिए। और वज़ूकू, और कहते हैं, और फरिश्ते उनको साथ जान निकालते हैं और मारते हैं, और साथ कहते हैं कि वज़ूकू, और चखो अज़ाबल हरीक, अज़ाब जलने का। अभी तो जहन्नम में जलने का, आग में जलने वाला जो अज़ाब है वो अभी बाकी है। ये तो हमारी दुनिया में तुम्हारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो रही है, अभी आखिरत में जलने का अज़ाब जो है वो बाकी है, उसे भी चखो। वज़ूकू अज़ाबल हरीक, और चखो अज़ाब जलने का। एक आयत और देखें, ज़ालिका बिमा, अब असल में जब यूं ही ये मामला आता है, पीछे भी आपने देखा कि जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं कि मारो इनके जोड़ जोड़ पर, मारो इनकी गर्दनों पर, वहाँ भी अल्लाह ताला ने फ़ौरन ये फरमाया कि कोई ये ना समझे कि ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है, ये क्यों मारा जा रहा है उनको, क्यों उनकी गर्दनों पर मारा जा रहा है, क्यों उनके जोड़ जोड़ पर मारा जा रहा है। वहाँ भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये असल में इनके अपने करतूतों कर दी जाए, क्योंकि इन्होंने अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत की है, इनका जुर्म इतना बड़ा है, इसलिए उस जुर्म की सज़ा बिल्कुल ठीक है कि इनके साथ ही किया जाए। यहाँ भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि जब ये बताया कि फरिश्ते उनको मुंह पर मारते हैं, उनकी पीठों पर मारते हैं, कोई कहे कि यार क्यों मारते हैं, ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है, फरिश्ते उनको क्यों मारते हैं, जान निकालते हुए, जान निकाले मारते क्यों हैं? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये असल में कोई जुल्म नहीं है, ज़ालिका, ये बेमा, साथ इसके है जो क़द्दमत, आगे भेजा, ऐदीकुम, तुम्हारे हाथों ने, तुमने जो करतूत करके आगे भेजे हुए ना, अपने अमाल, जो रवैये, जो सोचें, अकीदे, जो अमाल तुमने करके आगे भेजे, ये उनका नतीजा है। ज़ालिका, ये बीमार इस वजह से है जो क़द्दमत, आगे भेजा, ऐदीकुम, तुम्हारे हाथों ने, व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह, लैसा, नहीं है, बिज़ल्लामिन, जुल्म करने वाला, लिल अबीद, बंदों के लिए। अल्लाह ताला बंदों पर जुल्म नहीं करता, जो भी उनको सज़ा अल्लाह ताला देता है वो उसके मुस्तहिक होते हैं अपने जराइम की बुनियाद पर, वरना अल्लाह ताला तो किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह ताला तो बंदों से बड़ा प्यार करता है। आज का सबक दोहराने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इस, और जब ज़य्यना, मुज़य्यन किया, लहुम, वास्ते उनके,
سجایا یا مزین کیا لہم واسطے ان کے الشیطان شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو وقالا اور کہا لا غالب لکم نہیں ہے کوئی غالب آنے والا تمہارے لیے الیوم آج من الناس لوگوں میں سے وانی اور بے شک میں جاروں ساتھی ہوں لکم تمہارا فلما پھر جب تراءت آمنے سامنے ہوئے الفئتان دونوں لشکر ناقصا پھر گیا علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر وقال اور اس نے کہا انی بے شک میں بریء منکم بری ذمہ ہوں تم سے انی بے شک میں ارا دیکھتا ہوں ما لا ترونا جو نہیں تم دیکھتے انی بے شک میں اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ سے واللہ اور اللہ تعالی شدید العقاب سخت پکڑ کرنے والا ہے اذ یقول المنافقون اذ یقول جب کہتے تھے المنافقون منافق لوگ والذین اور وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے غرہ ہؤلاء دھوکے میں ڈال دیا ہے ان لوگوں کو دینہم ان کے دین میں ومن یتوکل اور جو شخص بھروسہ کرتا ہے علی اللہ اللہ پر فإن اللہ پس بے شک اللہ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے ولو ترا اور کاش کے تو دیکھتا اور یا کاش کے آپ دیکھیں اس جب یتوفى الذین فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو کافر تو کافر ہوئے الملائکہ تو فرشتے یضربون وہ مارتے ہیں وجوہہم ان کے چہروں پر وہ ادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر وذوقوا اور چکھو عذاب الحریق عذاب جلنے کا ذالکہ یہ بما ساتھ اس کے ہے جو یا اس وجہ سے ہے جو قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ لیسا نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والا للعبید بندوں کے لیے